अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर विनमार शोबे जर्मनी की जानिब से सेहत का पैगाम प्रोग्राम है होमियो ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान अली इमाम। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक ये महीना हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का बायस बनाए, आमीन। विनमार शोबे पाकिस्तान के चैनल पर आप हमारा ये प्रोग्राम हर महीने देख पाते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो फौरी तौर पे मौसूल हो सके और आपको उसकी इंटीमेशन मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करें, उसको फॉलो करें। आज का जो प्रोग्राम है नाजरीन, वो खुसूसी तौर पर हम उसमें रमज़ान के हवाले से, यानी कि रमज़ान में जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं, जो लाइफ स्टाइल हम फॉलो करते हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे अपने मुस्तनद डॉक्टर्स के साथ। और उसके साथ साथ हमारा जो टॉपिक है वो है ग़िज़ाएँ जो इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के माए-नाज़ डॉक्टर इलाही बख्श साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम और अस्सलाम। आपको स्टूडियो में हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपने गोनागू मसरूफियात में से वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। तो कुछ अगर रमज़ान से ही अगर इब्तिदा की जाए कि हमें ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और किस तरह का लाइफ स्टाइल इस रमज़ान के अंदर हमारा होना चाहिए, अगर वहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करें और फिर आगे सवालात को लेकर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया अली इमाम साहब। रोज़े के हवाले से बोलने से पहले मैं एक बात को वाज़ेह करता चलूँ कि हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि ग़िज़ा किसे कहते हैं और ग़िज़ा के अज्ज़ा क्या होते हैं। ग़िज़ा बुनियादी तौर पर हमें जिस्म में तवानाई पहुंचाने का एक ज़रिया होता है और इसके बुनियादी अज्ज़ा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स में विटामिन्स, नमकियात और पानी वग़ैरह जैसी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये बुनियादी अज्ज़ा हैं, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही अहम जुज़ जो कि ग़िज़ाई अहमियत तो नहीं रखता लेकिन इस सारी ग़िज़ा को कारआमद बनाने के लिए बहुत मुफीद होता है, वो है फ़ाइबर या रेशेदार चीज़ें। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर ग़िज़ा हमें तवानाई पहुंचाती है और वो तवानाई हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। ग़िज़ा सब खाते हैं, हम 3 वक्त खाना खाते हैं, कोई बाज़ औक़ात 4 वक्त भी खा लेते हैं, ये 2 वक्त भी खाने में आता है। रमज़ान में या रोज़े की सूरत में हमें ये वक्फ़े जो हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी मग़रिब और फिर सहर, 2 औक़ात में हम ग़िज़ा खाते हैं और उन ग़िज़ाओं में हर एक अपनी अपनी ज़रूरत और अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक ग़िज़ा इस्तेमाल करता है। उसमें मुमकिन है कि विटामिन्स की कमी हो, मुमकिन है कि लहमियात या प्रोटीन्स की कमी हो जाए, लेकिन इंसानी जिस्म के अंदर रोज़े की बरक़ात से कुछ इस तरह से निज़ाम बेहतर हो जाता है कि हमारे जिस्म में पाए जाने वाला एक ख़ास निज़ाम जो हमारे जिस्म में जमा शुदा जो तवानाई है उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है। देखें, आम हालात में अगर हम 4 घंटे के लिए खाना ना मिले तो हम बेहाल हो जाते हैं, लेकिन रोज़े की सूरत में हम तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद अरसा बग़ैर किसी ग़िज़ा और बग़ैर किसी माया या लिक्विड के गुजारा करते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक तो ये कि अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसमें बरकत शामिल है कि हमें सब्र और ऐसी क़ुव्वत अता फ़रमाता है कि हम क़नाअत करना सीखते हैं, और क़नाअत या इस किस्म की जो भी चीज़ें हैं जो हमारी ईमान का हिस्सा हैं जी, वो हमारे जिस्म में बड़ी क़ुव्वत फ़राहम करती है और ऐसी तवानाई फ़राहम करती है जो शायद ग़िज़ाएँ भी ना फ़राहम कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग़िज़ा क्या इस रोज़े रखने का या जो ग़िज़ा के इस्तेमाल ना करने का या तवील वक्फ़े का कोई फ़ायदा भी हो सकता है। हमारे जिस्म के वो सिस्टम जो आम हालात में हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो इतने ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं होते जो रोज़े की हालत में हो जाते हैं। यानी जब कभी भी कोई आफ़त आती है तो हमने देखा होगा कि हमारी तमाम तर दिमागी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म के एक एक खुलिये में
وہ تحریک پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ غذا کا ارینجمنٹ کس طریقے سے کریں. ٹھیک ہے. اس ارینجمنٹ کی اس تگ و دو میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اجزاء جو کہ ہمارے جسم میں زائد از ضرورت ہوتے ہیں وہ استعمال میں آ جاتے ہیں. تو ایک لحاظ سے جہاں ہم غذا کو اپنے آپ کو غذا سے دور بھی کرتے ہیں، وہیں پر ہم خود اپنی صحت کو ایک بوسٹنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہمیں ہمارا جسم جو ہے وہ ایک مدافعتی قوت کا حامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہیں پہ اگر ہم، جیسے ابھی آپ نے مدافعتی قوت کا بتایا، تو امیونٹی کو نقصان جو دیتے ہیں عوامل، ان کے حوالے سے اگر ہم اسی گفتگو کو لے کے آگے چلیں. دیکھیں، غذا کے حوالے سے امیونٹی کی بات اگر کرتے ہیں ہم، تو یہ بہت باریک سی لکیر ہے. ٹھیک ہے. بڑی، یعنی دو دھاری تلوار کی صورت اختیار کر جاتی. ٹھیک ہے. کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ غذا کو اچھی طرح سے پکایا جائے تاکہ جراثیم تلف ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. دوسری جانب بہت زیادہ غذا کو پکانے سے اس کی غذائیت بھی ختم ہو جاتی ہے. جی. تو ہمیں چاہیے کہ غذا کے معاملے میں بہت ہی محتاط رہیں. وہ اشیاء جو کہ غذا میں سمیت یا زہریلے پن یا ٹاکسین پیدا کر دیتی ہیں، ان سے ہم پرے رہیں. ٹھیک ہے. اس میں فروزن فوڈ سر فہرست ہے. وہ آئل جو کہ سب اسٹینڈرڈ آئل یا آئل یا غیر معیاری تیل جو کہ کھانے پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی اشیاء جن میں لیڈ یا مرکری یا آرسینک پایا جاتا ہے، وہ چیزیں ہماری غذا میں داخل ہو کر نقصان پہنچاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کچھ آئل کے حوالے سے بھی، تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ جو اولیو آئل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کو زیادہ ہیٹ اپ کیا جائے تو یہ بھی اس کے اثرات چینج ہو جاتے ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو صرف اوپر سے آپ اس کو اسپریڈ کر دیا کریں، اس کو گرم نہیں کیا کریں، اس میں کوئی چیز فرائی نہ کیا کریں. اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ کلیئرٹی دے دیں. اردنی آئل کے حوالے سے سائنسی معلومات یہاں تک پہنچی ہے جی کہ ہمارے لیے اسی وقت تک فائدہ مند رہتا ہے جب وہ ایک آنچ کے ذریعے نکل جائے. ٹھیک ہے. اگر اسے بار بار استعمال کیا جائے گا تو وہ بجائے فائدہ دینے کے، بجائے ہمیں توانائی فراہم کرنے کے، ہمارے لیے نقصان کا سبب بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرائیڈ قسم کی چیزیں بیچنے والے جیسے پکوڑے، سموسے، ان کو دیکھا ہوگا، یا مچھلی فروشوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ آئل، اسی آئل کے اندر مزید آئل ڈالتے رہتے ہیں اور اسے چلاتے رہتے ہیں. کئی دن تک وہی آئل دوسرے آئل کے اندر مکس ہو کر لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے. یہ ایک غلط طریقہ ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مشہور و معروف قسم کی جو دنیا بھر کے باقاعدہ معیاری کھانے پکانے والے لوگ جو ہیں یا برانڈز جو ہیں، وہ 2 سے زیادہ بار کسی چیز کو فرائی نہیں کرتے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ اس آئل کو کیوں تلف کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آئل یا کوئی بھی چیز، چاہے وہ زیتون کا آئل ہو، پام آئل ہو یا کوئی اور آئل ہو، ہر قسم کا تیل بار بار اگر گرمی سے گزرے گا یا ہائی ہیٹ سے گزرے گا تو وہ نقصان دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ رمضان میں روز پکوڑے اور سموسے افطاری میں کھا سکتے ہیں، مطلب یا کچھ آلٹرنیٹ ڈے پہ کھانا چاہیے؟ اس کے لیے تو اب میں یہ کہوں گا کہ ہر چیز کھائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ایک بیلنس قائم رکھنا ہوگا. مثلاً اس کے ساتھ سلاد یا فروٹس کا بھی استعمال کرنا ہے. دوسرا یہ کہ جتنے غذا کھائی ہے آپ نے، کیا اتنا کنزیوم بھی کیا ہے، اتنا واک کیا ہے، یا اتنی اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کی ہے. اگر کر سکتے ہیں تو بالکل کھا لیجئے. ادروائز عمومی طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہے اور خوراک بڑھ جاتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا. تو ڈاکٹر صاحب، جو غذائیں امیون سسٹم کو کمزور کر دیتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ امیون سسٹم کو ہر وہ چیز جو کہ ہمارے صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ ساری کی ساری امیون سسٹم کو کمزور کرتی ہیں. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ہماری وہ غذائیں جو کہ ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں لیکن آلودگی کی وجہ سے اس میں بہت سارے ایسے چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. مثلا جیسے بکرے کا گوشت ہے، لوگ کہتے ہیں بکرے کا گوشت کھانا مناسب رہتا ہے، آپ بڑے کا نہ کھائیں، بڑے سے آپ کی جو ہے وہ لپڈس بڑھ جائیں گے اور اس طرح سے کولیسٹرول کے مرض میں شکار ہو جائیں گے. آپ بکرے کا گوشت کھائیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم بکرا ہو، مرغی ہو یا
یہ جو بیف ہے اس میں ہم ان جانوروں کو کیا کھلاتے ہیں. اگر ہم وہی پانی پلاتے ہیں جس میں آرسینک موجود ہے، وہی گھاس کھلاتے ہیں جس میں پلمبم یا لیڈ موجود ہے، تو الٹیمیٹلی یا نتیجتاً گوشت میں وہی چیز شامل ہو کر ہمارے جسم تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا راستہ یعنی کہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم غذا کے ساتھ ساتھ زہریلی چیزیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم بیمار ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے لوگوں نے چکن اور ان سب چیزوں پہ بھی ہاتھ روک دیا ہے، نہیں کھاتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. مختلف متس ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں. ایک لاسٹ سوال جو ہے کہ ان نقصان دہ اجزاء سے پہنچنے والے اجزاء کی تلافی ممکن ہے؟ جی ہاں، جو اسٹڈیز ہوئی ہیں، جو مطالعے ہوئے ہیں، ان میں جہاں بہت سارے ہربس کو مطالعہ کیا گیا ہے، اس میں ہم ہومیوپیتھی میں عام استعمال ہونے والا ایک مدر ٹنکچر ہے جیسے ایکینیشیا ہے، جی، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مادے جو کہ ہمیں کینسر جیسے مرض میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں، ان کو بھی دور کرنے میں یا ان میں کمی لانے میں مدد دیتا ہے. یہ سب کچھ اس زہریلے مادے کی مقدار اور ہماری اپنی عادات و اطوار پر ممکن ہے. ٹھیک ہے کہ ہمیں کس حد تک فائدہ پہنچتا ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کی آمد کا. اس کے ساتھ ہی ہومیو آن لائن سے ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین، آپ کی آراء، آپ کے مشورے، آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں. آپ ہمارے پروگرام کو سراہ رہے ہیں، اس کا بہت شکریہ. ہمیں آپ کے مشوروں کی بہت ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ایڈوائسز چاہیے تاکہ ہم آگے اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں. شعبے کی ایک کاوش بنیادی طور پر ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد صحت و علاج کے متعلق مستند معلومات اور آگاہی فراہم کرنا ہے. باقاعدہ اور مکمل علاج کے لیے باقاعدہ آپ اپنے مقامی ہومیو ڈاکٹر سے براہ مہربانی رجوع کیجیے. اور اس سوشل سروس کے لیے شعبے جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں. انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. اب تک کے لیے اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.